حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ نے اتنی جامع کلام عطا فرمائی ہیں کہ میں مختصر جملہ فرماتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مختصر جملے ارشاد فرمائے۔ 1400 سال سے اب تک بڑے بڑے علماء صلحاء ان کی تشریحیں کرتے رہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن آپ کے جو فرمائے ہوئے ارشادات ہیں ان کی تشریحیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک دو احادیث ہیں جو لمبی ہیں، حدیث میں جیسے حدیث شفاعت ہے وہ لمبی ہے، ورنہ اکثر آپ کے اقوال، آپ کے ارشادات، احادیث جو ہے وہ مختصر ہیں۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، من معک علی ھذا الامر، ہمارے ساتھ کون کون سے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال حر و عبد، کہ ہمارے ساتھ آزاد لوگ بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں قال ما الاسلام، کہ اللہ کے رسول مسلمان تو بہت سارے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بہت سے لوگ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان جو ہے اس کے عادات سے، اطوار سے، افعال سے، اقوال سے پتہ ہمیں چل جائے کہ یہ مسلمان ہے اور پکا مسلمان ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری بات ارشاد فرمائی قال طیب الکلام و اطعام الطعام، کہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ میٹھا بول بولتا ہے، اس کی گفتگو بڑی تحمل والی، بردباری والی، نرم گفتگو ہوگی، میٹھے بول ہوں گے۔ اور دوسری صفت فرمائی وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کہ وہ کھانا بھی کھلاتا ہوگا۔ اس میں نے پچھلے جمعے بھی کچھ عرض کر دیا تھا، یہ کھانا کھلانے والی، میٹھے بول والی صفت یہ بہت بڑی صفت ہے۔ بعض آدمی بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ لڑائی کر رہا ہے، اس کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گفتگو سے، اس کے کلام سے یہ محسوس ہو، مٹھاس ہو، دوسرے کے دلوں میں اس کی بات اترتی چلی جائے، دوسرے کو مانوس کرے، ایسے بول ہوں اس کے، ایسی کلام ہو۔ کس کی کے ساتھ بھی گفتگو کرتا ہے تو اس کا انداز محبت والا ہے، نرمی والا ہو۔ وہی طعام الطعام، اور کھانا کھلانا یہ بھی مسلمان کی صفت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ شان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں کوئی اور تو فصل نہیں تھی، کھجوروں کے باغات ہوتے تھے، جس صحابی کے باغ کی کھجوریں پک جاتی تھی تو وہ توڑ کر کے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا تھا، آپ سے دعائیں لیتا، اور اس دعاؤں کا پھر اسے ثمرہ یہ ملتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے
اس باغ میں برکت عطا فرما دیتے، یعنی اس شروع میں ہی صدقہ نکل جاتا اس کا۔ تو پھر صحابی عرض کرتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کہ آپ کے پاس بیٹھتے تو ان کی گفتگو دینی ہوتی تھی، یہ کم ہی ہوتا تھا کہ وہ دنیا کے بارے میں کوئی سوال کرے، شاید ایک آدھ کوئی ایسی بات ہوگی، ایسی کوئی حدیث ہوگی جس میں دنیا کے بارے میں کسی صحابی نے کچھ بات پوچھی ہو، لیکن وہ آخرت، قبر، قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں، قلت مل ایمان، اللہ کے رسول ایمان کی نشانی کیا ہے کہ ہم محسوس کریں کہ اس کے اندر ایمان ہے، یہ بڑا پکا مومن ہے اور اللہ تعالیٰ پہ اس کا ایمان بڑا پختہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں پھر ارشاد فرمائیں، قال الصبر والسماحہ، صبر اور سخاوت، یہ دو نشانیاں ایمان کی پختگی کی ہیں۔ پکے مومن کی نشانی ہے کہ اس کے اندر ایک تو صبر ہوگا، تحمل ہوگا، کسی کی گفتگو سن کر کے، سختی والی، ترشی والی بات سن کے تو وہ حوصلہ تحمل کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، تحمل سے اس کی بات سنے گا۔ اور جب کوئی بات کرے اسے تکلیف دے، ایذا والی بات کرے، غصے والی بات کرے تو وہ صبر کرے گا، جذباتی نہیں ہوگا، بولا نہیں ہوگا، خامخواہ اپنے منہ سے ایسی باتیں نہیں نکالیں گا کہ جو ہم بات کرتے ہیں کرامن کاتبین، یہ ہماری ہر بات کو، ہمارے اشارے کنائے کو جو یہ لکھتے ہیں دونوں طرف، صبح سے عصر تک اور عصر سے پھر فجر تک، یہ ہمارے ساتھ ہر وقت فرشتے ہیں، کرامن کاتبین جسے کہا جاتا ہے۔ ہماری گفتگو جیسے بھی ہو، تنہائی میں بیٹھے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر کے کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ بعض دفعہ بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے مثال کے طور پہ آج یہ میں نے سخاوت کرنی ہے، فلاں غریب کے ساتھ میں نے معاملہ اچھا کرنا ہے، اسے کچھ نہ کچھ دینا ہے، کوئی پاس نہیں ہے لیکن اس نے ارادہ کیا، فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں کہ اس ارادے پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ارادے پہ، ابھی دیا کچھ نہیں ہے، صرف ارادہ کیا ہے تو اس ارادے پہ بھی اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس ارادے پہ بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی سوچ سے بھی محفوظ فرمائے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ جو بائیں طرف ہے وہ لکھنے لگتا ہے تو وہ دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہ لکھو، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ارادہ بھی لکھ لیا تھا، کہتے ہیں آپ کو ارادہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، ارادہ لکھنے کی اجازت نہیں، جب یہ گناہ میں ملوث ہوگا اس وقت لکھنا۔ اور یہ یاد رکھیں جب کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کے وقت اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے اس کے جسم سے، اور دوبارہ پھر کوئی نہ کوئی اچھا کلمہ کہتا ہے، کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے، دوبارہ ایمان واپس آتا ہے۔ تو یہ فرشتہ فوراً ٹوکتا ہے کہ ابھی اس نے گناہ نہیں کیا، ارادہ کیا ہے تو ارادہ نہ لکھو، جب یہ گناہ کرے گا اس وقت لکھنا۔ تو جب کوئی اس کو تکلیف دیتا ہے تو اس تکلیف پہ یہ صبر کرتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا کہ کیا دعا کر رہے ہو؟ تو عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا سادے بندے، اللہ سے دو چیزیں مانگ رہے ہو، پہلے تکلیف مانگ رہے ہو پھر صبر۔ صبر تب ہی ہوگا نا، تکلیف آئے گی تو پھر صبر ہوگا۔ تو اللہ سے اللہ کی رحمت مانگو، صبر نہ مانگو۔ ہاں تکلیف آ جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں تو پھر صبر اللہ سے، پھر صبر ہے اس پہ۔ کوئی تکلیف دے تب صبر ہے، تکلیف آ جائے تب صبر ہے۔ جیسے ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پہ ہم شکر شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھو میں
یہ صدقہ بھی دیتا ہوں، غریبوں کے بھی کام آتا ہوں، فلاں کام بھی کرتا ہوں، فلاں کام بھی کرتا ہوں، تو یہ تکلیفیں مجھے کیوں آ رہی ہیں؟ یہ ہمارے ذہنوں میں اکثر بات آتی ہے، اور اللہ کا شکوہ بھی ہم کرتے ہیں کہ جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تکلیف پھر بھی مجھے آتی۔ کہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر ایمان کیسا ہے۔ جیسے ہم مٹی کا برتن لیتے ہیں نا تو اسے یوں کھڑکا کر کے دیکھتے ہیں کہ پکا ہے کچا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میرا بندہ اس کے اندر ایمان پکا بھی ہے یا کچا ہے، تو تھوڑی سی تکلیف دیتے ہیں، اس تکلیف پہ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اپنی یہ بھی رحمت کا معاملہ ہے تیرا، لیکن اس کو دوسرے آسانی والے معاملے میں تبدیل فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں تکلیف پہ بھی آپ نے صبر کیا تو اللہ اس صبر پہ بھی آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، اور آپ کے گناہوں کو اس تکلیف کے بدلے میں گناہوں بھی آپ کے مٹا دیں گے، گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اجر بھی دیا اور گناہ بھی معاف کر دیے۔ فرمایا پہلی بات فرمائی الصبر، کہ صبر مومن کی نشانی الصبر ہے، اور دوسرا پھر فرمایا سخاوت ہے۔ سخاوت مسلمان کی یہ شان ہے، مومن کی یہ شان ہے کہ وہ سخاوت بھی کرتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اجود الناس، میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں، سب سے زیادہ سخی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی کہ ہر چیز گھر میں ضرورت ہے پھر بھی دوسرے کو دے دیتے ہیں، پھر بھی دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ کسی نے ملک الموت سے پوچھا کہ جب آپ کسی کا روح قبض کرتے ہو، جان لینے کے لیے آتے ہو، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کبھی آپ کو کسی پہ نرمی والا معاملہ بھی آپ کرتے ہو، مہربانی والا معاملہ بھی کرتے ہو؟ تو ملک الموت کہنے لگے کہ جب کسی کا روح نکالا جاتا ہے نا تو گناہ گار آدمی جو ہے اس کا روح نکالنے کے لیے بڑی تگ و دو، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، والنازعات غرقا، غوطے لگانے پڑتے ہیں، تب جا کے اس کی روح نکلتی ہے۔ اور نیک بندہ والناشطات نشطا، اس کی روح نکالنے کے لیے تو ایسے ہے جیسے آٹے سے بال کو نکال دینا، ایسے نکل جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب کہتے ہیں جی ابھی تو ہمارے پاس بیٹھا تھا، ابھی سجدے میں گیا تو اٹھا ہی نہیں ہے۔ یہ نیک آدمی کی روح اللہ تعالیٰ ایسے نکال لیتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ تو ملک الموت سے پوچھا کہ آپ کو کسی پہ رحم بھی آتا ہے، مہربانی کا آسانی والا معاملہ بھی کرتے ہو؟ تو ملک الموت کہنے لگے ہاں، مجھے ایک بندہ جو ہے اس کے لیے کہا گیا کہ اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو سخی ہے، جو سخاوت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، جس طرح بھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، سخی آدمی ہے۔ تو سخی آدمی کے ساتھ مجھے حکم ہے کہ نرمی والا معاملہ کروں، نرمی والا معاملہ کروں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔